السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 16ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ جنگ احد کے تعلق سے واقعات اور حالات بیان کیے جا رہے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم کو بہت بڑا درس سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کی ہر صورت میں حفاظت کرنی ہے۔ حالات کیسے سے کیسے ہو جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ لوگ ستائیں گے، لوگ مصیبت میں ہمارا مذاق اڑائیں گے، تانے دیں گے، لیکن ہر صورت میں ہم کو گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرتے رہنا ہے، تبھی ہم کو کامیابی نصیب ہوگی۔ چنانچہ جنگ احد میں ہوا کیا تھا؟ جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا، کئی سارے صحابہ شہید ہوئے اور کفار نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا کر وہاں سے وہ نکل بھاگ گئے۔ اب بعد میں حالات یہ ہوئے کہ جو مدینے کے اندر یہود تھے، جو منافق تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیا کہ دیکھو تم ایمان لے آئے ہو تو تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، اگر تمہارے رب نے تم کو سنبھال لیا ہوتا تو آج تمہارے اتنے سارے لوگ نہیں مارے جاتے۔ تو اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہوئے کفار اور یہود اور منافقین نے مسلمانوں کو اسلام سے بھٹکانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مضبوط ایمان والا بنایا تو وہ سارے کے سارے صحابہ اپنے ایمان پر مضبوط جمے رہے۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اسی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جنگ احد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت طاقت عطا فرمائی اور کس طرح سے جو دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا ڈر کفار کے اندر بیٹھ گیا تھا، اس کا ذکر ہے آج۔ اور اس کی سب سے اصل چیز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ یعنی اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا کر کفر کی طرف لے جائیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ جنگ احد میں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کفار یہود اور منافقین نے مسلمانوں کو جنگ احد کے ہونے کے فوری بعد تانے دینا شروع کر دیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے، وہ یہود و منافقین و کفار، کہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں، پھر سے وہ اندھیروں میں جہالت میں لوٹ آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرما دیا اور خطاب فرما کر حکم دیا کہ اے ایمان والو، یاد رکھ لو کہ تم ایمان والے ہو، تم کو اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔
اگر تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کفار کی باتوں پر، یہود و منافقین کی باتوں پر بھروسہ کیا، ان کی بات مانی، تو پھر تم اندھیرے میں چلے جاؤ گے۔ تم جہاں سے لوٹ آئے تھے، تم جہاں سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، پھر وہی کالی کوٹری میں کفر اور شرک میں پڑ جاؤ گے۔ اور کفار، یہود و منافقین تو چاہتے ہی یہی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائے، لیکن یاد رکھ لو کہ تم کو تمہارے رب نے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی ہے، تو تم اس روشنی کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر ثابت قدم رکھو، اور یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی تمہارا مددگار نہیں، مددگار اللہ ہی ہے، مولا اللہ ہی ہے، کوئی اور مولا نہیں، کوئی اور ناصر نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ اگر تم یہ بات کو اپنے دل و دماغ میں جما لو گے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیسی کامیابیوں سے نوازتا ہے، تم کو کیسی ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ تم کو لالچ دیں گے، وہ بھٹکاتے رہیں گے، تو لہذا ہم کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہم کو ان کے طعنوں میں اور ان کے لالچ میں ہرگز نہیں پھنسنا ہے، بلکہ ہم کو، ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے، اور مولا و ناصر اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو مددگار ہے اور کیسی مدد کرنے والا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو مضبوطی سے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں کیسا ان کی مدد فرماتے ہیں۔ دلیل کے طور پر یہ آیت میں فرما رہے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ یعنی دیکھو، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرایا ہے جن کے معبود ہونے کی اس میں کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کو جب نقصان پہنچایا، اب اس کے بعد کفار وہاں سے بھاگ نکلے اور مدینہ منورہ سے کوسوں دور مقام روحہ کے پاس جا کر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ اب وہاں جا کر اب وہ تجزیہ کرنے لگے کہ ہم نے تو مسلمانوں کو کافی ساروں کو قتل کر دیا، ان کو کافی سارا نقصان پہنچایا، اب وہ ہمت ہار چکے ہیں، بڑے کمزور پڑ چکے ہیں، کافی سارے مسلمان زخمی پڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہاں سے بھاگ گئے، ہمارے ہاتھ میں بالکل کامیابی آ چکی تھی، ہم جیتا ہوا میدان چھوڑ کر وہاں سے نکل آگے، ہم کو پھر لوٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے اور جو جنگ احد میں کفار کے نمائندہ تھے، سربراہ تھے، تو اب وہ تجزیہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ ہم کو دوبارہ جا کر مسلمانوں کی کمر توڑ دینی چاہیے، جیتا ہوا میدان پھر ہم کو حاصل کر لینا چاہیے، ہم نے غلطی کی، چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اب وہ لوگ پلان بنا رہے تھے اور وہاں پر ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ذرا وہاں کی حالات تو معلوم کر کے آؤ، مدینے میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ زخموں کی حالت سے چور ہیں، اب وہ کیا کر رہے ہیں، ذرا معلومات کرو۔ اب ادھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے قرآن نازل کر کے بتا دیا کہ کفار دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، کیا وعدہ فرمایا تھا جو گزشتہ آیتوں میں آیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے، تم اللہ کی بات مانتے رہو گے، تو تم ہی بلندی پر رہو گے، تم اعلیٰ مقام پر رہو گے، تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ لیکن جب تک تم ایمان پر مضبوطی سے جمے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہے، تو جنگ احد میں جب شروعات ہوئی تو ابتدا میں مسلمان ہی چھائے رہے، مسلمان کامیابی کے دہانے پر آ چکے تھے،
اب بعد میں جو مسلمان جن کو حضور نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیا تھا تیر دے کر کہ آپ یہاں پر حفاظت کرنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہوگا یہاں سے ہٹنا نہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے وہاں پر. وہ جو دستہ تھا جس کو آج ہم جبل رومات کہتے ہیں، وہ پہاڑ کو جو جنگ احد پہاڑ جو ہے احد پہاڑ کے بالکل قریب میں واقع ہے. تو وہ صحابی رسول وہ جو وہاں پر ان کے ساتھ جو دستہ تھا، تو ان لوگوں نے پہاڑ سے دیکھا کہ مسلمان تو جیت چکے ہیں، کفار یہاں سے بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے، اللہ کی بات مانو گے تو تم کامیاب رہو گے. تو اللہ نے یہ بات تو سچ کر دکھائی اور یہ وعدہ اللہ کا سچ ہوا. لیکن جب بعد میں جو تیر انداز تھے جو پہاڑ پر پہرا دے رہے تھے، ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمان اب بازی مار لیے ہیں. ان میں سے چند لوگ تیر انداز اپنا پہرا چھوڑ کر نیچے اتر آئے. وہ نیچے اتر آئے اور اس طرح سے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، حضور کی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. حالانکہ امیر حضرت عبداللہ بن جبیر فرما رہے ہیں کہ حضور کا ہمارے لیے حکم ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم یہ پہرا نہ چھوڑیں، یہاں سے ہم یہ گھاٹی کو نہ چھوڑیں، لیکن تم بھاگ رہے ہو، تم جا رہے ہو، تم ایسا مت کرو. تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف چند صحابہ تھے، باقی کے کافی سارے نیچے اتر آئے اور جس کو دیکھ کر کفار نے پیچھے سے موقع کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا اور اس طرح سے کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے. تو اب یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ دیکھو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس وجہ سے تم کو یہ سامنا کرنا پڑا، تم کو اتنا کافی سارا نقصان اٹھانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا ایمان سلامت رکھو گے، حکم مانو گے، کامیاب رہو گے. جو جنگ احد میں ابتدا میں تم کو کامیابی مل چکی تھی، لیکن جب حکم کی خلاف ورزی کیے تو تمہاری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اور اس طرح سے کافی سارا تم کو نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر یہ جو لوگ تھے کفار و مشرکین جو جیتا ہوا میدان چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے تھے اور پھر دوبارہ حملہ کرنے کا انہوں نے مضبوط ارادہ کر لیا تھا. اب جب وہ مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے آ رہے تھے تو حضور کو جب اللہ نے پیغام بھیجا تو اب حضور بھی صحابہ کو لے کر جو جنگ احد میں شریک تھے، حالانکہ وہ آرام بھی نہیں کیے، زخموں سے چور ہے، حضور نے فرمایا کہ چلو ہم کو تیاری کرنی ہے، ہم کو کفار پر دوبارہ حملہ کرنا ہے. تو اس طرح سے حضور اپنے جنگ احد میں شریک صحابہ کو لے کر وہ کفار کے پیچھے نکلے اور مدینے سے 3-4 میل دور نکل جا کر وہاں پر حضور قیام فرمائے ٹھہر گئے تاکہ مسلمانوں کا رعب ان کفار کے دل میں بیٹھ جائے. اب ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابو سفیان اور کفار جو مسلمانوں پر دوبارہ لوٹ کر حملہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا ڈر رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا اور وہ ہمت ہار گئے اور پھر وہیں سے مکے کو واپس چلے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت اور حکم کی پابندی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ان کا ڈر، ان کا خوف غیروں کے دلوں میں بٹھا دیا. تو آج بھی ہمارے اندر اگر ایمان باقی رہے گا، ہم ثابت قدم رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کریں گے، تو آج بھی ہم مسلمانوں کا ڈر غیروں کے دلوں میں بیٹھا رہے گا. اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، ثابت قدم نہیں رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات برابر نہیں مانیں گے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کے دلوں میں ہماری رعب، ہمارا ڈر، ہمارا خوف نکل چکا ہے. تو وجہ ہم ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے ہیں. تو بہرحال سے ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ کامیابی سے نوازیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.